بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بابا سدھو دیوار کے ساتھ بنائے گئے کچے چبوترے پر میلے کچالے بستر پر پڑا زندگی کے آخری پہر کی ڈھلتی دوپہر کے ساتھ ساتھ پاؤں گھسیٹتے آگے بڑھ رہا تھا۔ عمر قید کی سزا کاٹ کر گھر واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بیوی اس کے جیل جانے کے بعد دونوں بچے لے کر ایک رات چپکے سے گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ منی باجی کو قتل کرنے پر مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں جو پائی پیسہ خرچ ہوا وہ افضل نامی آدمی جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا نے لگانے کی مد میں اس کی بہن کلثوم سے نکاح کر کے اسے بھی لے گیا۔ بوڑھے والدین کچھ سال ہی زندہ رہ پائے تھے۔ گھر سے فرار ہونے والی بیوی کے بھائی نے گھر پر قبضہ کر لیا۔ جب واپس آ کر سدھو نے وویلا کیا تو محلے کے چند لوگوں نے اکٹھا ہو کر اس کے سالے سے مکان کا تھوڑا سا حصہ اسے دلوا دیا جو اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو اونے پونے فروخت کر کے اسٹامپ پیپر پر اس کے نام لکھ دیا تھا۔ کچی پکی اینٹوں سے چھوٹا سا کمرہ تو بنا لیا تھا سدھو نے، مگر زیادہ وقت اسی چبوترے پر ہی گزار دیتا جہاں بچوں کے کھانے پینے کا کچھ سامان بازار سے لے آتا اور اسی سے دال روٹی کما کر گزارا اوقات کرتا۔ 2-4 بار افضل اور کلثوم ملنے آئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کی، مگر سدھو نے انکار کر دیا کہ بہن کے گھر بھائی رہتا اچھا نہیں لگتا، لوگ باتیں کریں گے۔ سدھو کے بارے میں جناب M.A. راحت صاحب نے بتایا، جب میں ان سے ملنے مہران بلاک اقبال ٹاؤن گیا تو وہ آدھا سامان عوام ٹاؤن والے گھر میں شفٹ کر چکے تھے۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ کوئی سدھو بابا ہے قصور میں جس کے ساتھ کچھ پراسرار واقعات رونما ہوئے ہیں اور اس سے ایک قتل بھی ہو گیا ہے۔ عمر قید کی سزا بھگت کر واپس آ چکا ہے، تم اس کو ملاؤ، ہو سکتا ہے اس کی رودار تمہارے کام آ سکے۔ میں تو مصروف ہوں ورنہ میں خود جاتا۔ مجھے بھی ایک دوست سے کچھ حالات معلوم ہوئے تھے جو خاصے دلچسپ لگے۔ انہوں نے ہی مجھے بابے سدھو کا اتا پتہ دیا تھا۔ پہلے تو بابا سدھو کسی لائن پر نہ آیا۔ جب میں نے اسے اپنا تعارف کروایا تو کچھ سوچ کر ٹانگیں سمیٹتا اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بابے سدھو نے کھانس کر اپنا گلا صاف کیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، باؤ جی، میں 13 سال پہلے چمڑا منڈی میں ایک آڑت پر کھالوں اور چمڑے کی صفائی اور نمک لگائی کا کام کرتا تھا۔ میرے ساتھ 4 اور لوگ بھی کام کرتے تھے، افضل اور میں گودام میں، جبکہ دوسرے تینوں مرے ڈنگروں کی کھالیں اتارنے اور ان کے گوشت اور چربی کو پگھلا کر لوہے کے خالی ڈرموں میں اکٹھا کرنے کے بعد وہ پنجر اٹھا کر ہڈیوں کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ کتے اور گدھ نوچ نوچ کر پنجروں پر سب بچا کچا ماंس اتارنے میں لگ جاتے۔ گودام اور ہڈی کھاتے کی بدبو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، ہم اس کے عادی ہو چکے تھے۔ آڑت مالکان بھی ہمارے جیسے ہی تھے، وہ بھی ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے۔ افضل دوپہر کو اپنے گھر کھانا کھانے چلا جاتا جبکہ میں گھر سے لایا کھانا ادھر گودام میں بیٹھ کر ہی کھا لیتا۔ مالکان کی رہائش بھی گودام کے آخری حصے میں تھی، وہ بھی دوپہر کو گھر چلے جاتے تھے مردہ جانوروں کی کھالیں اتارنے۔ میرے تینوں نو مسلم روغن چربی نکالنے والے بڑے سے کڑاہ کے قریب ہی آرام کرنے کے لیے زمین پر چٹائی پڑی ہوئی تھی، اس پر جا کر بیٹھ جاتے۔ ہم سب کا معمول یہی تھا۔ جب خشک ہڈیوں کو ٹرک پر لوڈ کرنے کا وقت ہوتا تو ہم تمام ملازمین یہ کام سر انجام دیتے۔ اسی طرح ایک دن ہم ٹرک لوڈ کر رہے تھے کہ ہڈیاں اٹھانے کی غرض سے میں ایک کونے کی طرف گیا تو میں نے وہاں دیوار کے آخری حصے میں کچھ اینٹوں کو زمین پر ترتیب سے پڑا دیکھا اور ایک طرف سفید موم بتیوں کے 3 پیکٹ، اگربتیوں کا بڑا پیکٹ، سیاہ ثابت ماش اور چھوٹے چھوٹے سیاہ کنکریوں کی مٹھی بھر ڈیری اور بوری کی 4 حصوں میں اکٹھا کر کے بیٹھنے کے لیے اس تھڑے پر رکھا ہوا تھا، اور ایک مٹی کا دیا۔
جس میں شاید تیل یا کچھ اور تھا۔ ادھ جلی روئی جس کی بتی جو شاید روشنی کے لیے جلایا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بیٹھ کر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے۔ پہلے تو میں اس کا ذکر ان سے کرنے لگا، پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، مجھے کیا پڑی ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے کرے، اور ہڈیوں کی ٹوکری سر پر رکھتے ٹرک کی طرف آ گیا۔ ٹرک لوڈ کروا کر ہم وہاں سے دوبارہ گودام میں آ گئے۔ وہ تینوں مری ہوئی بھینس کی کھال اتارنے کے لیے اپنی اپنی چھریاں اٹھائے اس طرف ہو گئے۔ گدھ جو دیوار پر بیٹھے للچائی نظروں سے اس طرف دیکھ رہے تھے، چیخو پکار کرنے لگے۔ آوارہ کتے بھاگ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ گودام میں آ کر میں نے افسر سے اس سارے معاملات کا تذکرہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور اپنا خیال ظاہر کرتے کہنے لگا، اس مردہ کھاتا میں آ کر کوئی کالا جادو ہی کر سکتا ہے اور کچھ تو نہیں۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ ایسی جگہوں پر باہر کی چیزیں قابض ہوتی ہیں۔ چلو دفع کرو، جو بھی کوئی ہے ہمیں اس سے کیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، میں اپنے کاموں میں الجھ گیا۔ بڑے حاجی صاحب نے کڑاہ کے نیچے جلانے والی لکڑیوں کی ریڑھی اتارنے کے لیے مجھے مردہ کھاتا جانے کا کہا۔ میں چھری رکھتے ادھر چل پڑا۔ ابھی میں کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے منی باجی کو مردہ کھاتے کے اس حصے میں سے نکل کر دوسری طرف جاتے دیکھا۔ جب تک میں وہاں پہنچا، منی باجی رہائشی حصے کی طرف مڑ گئی تھی۔ منی باجی بڑے حاجی صاحب کی رشتے میں سالی تھیں اور 2 بار طلاق ہونے پر پکی حاجی صاحب کے پاس آ گئی تھیں۔ ریڑھی سے لکڑیاں اتارتے میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ منی باجی کا اس تپتی دوپہر میں مردہ کھاتا میں کیا کام؟ کہیں وہ جادو ٹونا منی باجی ہی تو نہیں کرتی؟ پھر یہ سوچ کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام کی غرض سے ادھر آئی ہوں۔ اسی ادھیڑ پن میں ریڑھی خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار تو دل میں خیال آیا کہ جا کے اس جگہ کو ایک بار پھر دیکھ لوں، شاید وہ سب کچھ وہاں نہ ہو جو کچھ روز پہلے میں نے ادھر کونے میں دیکھا تھا۔ مگر میں واپس گودام کی طرف آ گیا۔ رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا، اس لیے صبح والی بات ذہن سے نکل گئی۔ مگر جب گھر آ کر تمام کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر گرا تو صبح والا واقعہ ایک بار پھر میرے ذہن میں آ گیا۔ منی باجی ادھر مردہ کھاتے میں کیا لینے گئی تھی؟ اگر وہی کوئی علم سیکھ رہی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہ ملا تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جو کچھ چاہے ہو جائے میں اس راز کو جان کر ہی رہوں گا۔ صبح چمڑا منڈی پہنچ کر میں سیدھا مردہ کھاتا کی طرف گیا۔ جمع شدہ مرے ڈنگروں کے سوکھے گیلے پنجروں کا ڈھیر کافی اونچا ہو چکا تھا، جس پر کئی گدھ ماس بوٹیاں نوچنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف آوارہ کتوں کا جھنڈ بھی ہڈیاں گوشت نوچ گھسوٹ رہے تھے۔ گدھ اور کتے ہمیں دیکھ کر مجال ہے کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوں۔ یہ ہمارے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ان کو ہم سے شاید ڈر ہی نہ لگتا تھا۔ میں اس ڈیر کے اوپر سے گھوم کر جب اس جگہ پہنچا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا مرغا، جس کو پروں سمیت کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اپنے خون میں ہی لترا ہوا اینٹوں کے چبوترے پر پڑا تھا، جس کے چاروں جانب سفید موم بتیاں دائرے میں جل جل کر موم میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ 3 بڑے سے لیمبو جن کے آر پار اسی مرغے کے بڑے پر دھنسے ہوئے تھے، وہ پاس ہی موجود تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رات جو کوئی بھی تھا اس چبوترے پر بیٹھ کر ضرور کوئی عمل کیا ہوگا۔ اب میرا معمول بن چکا تھا کہ جب میں صبح گودام پر کام کے لیے آتا تو پہلے اس طرف ضرور جاتا۔ 3 دن بعد اس مرغے کے گوشت کے اندر بے شمار کھلبلاتے سفید رنگ کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ چاروں جانب اٹھنے والی ناگوار بدبو جس کے ہم یہاں کام کرنے والے عادی ہو چکے تھے، مگر یہ اس بدبو سے الگ تھی۔ سیاہ مرغے کے گلے سڑے گوشت کی ضبط کے باوجود مجھے ابکائی آتے آتے رہ گئی اور میں تیزی سے مردہ کھاتے سے نکل کر گودام کی طرف آ گیا۔ سامنے افضل کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا کیونکہ گودام کے تالے کی چابی میرے پاس تھی۔ کدھر سے آ رہے ہو تم؟ افضل نے مجھے مردہ کھاتے کی طرف سے آتے دیکھ کر سوال کیا، جس کو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی چھوٹی انگلی دکھا کر مطمئن کر دیا اور تالا کھول کر ہم دونوں اپنے کام میں لگ گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے اٹھا اور پانی لینے ہینڈ پمپ کی طرف آیا تو سامنے رہائشی حصے کی طرف سے منی باجی کو آتے دیکھا، جو شاید بازار جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ میرے قریب رکی
اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سدو میرے پیچھے اسٹیشن آؤ، میں وہاں پہنچ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے پانی والا جگ گودام میں رکھا اور تالا لگا کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا منی باجی کے پیچھے چل پڑا۔ اسٹیشن تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ میں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کے پچھواڑے سے ہوتا ہوا پلیٹ فارم کی دوسری طرف گھوم گیا، جہاں مسافر گاڑی کے انتظار میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ آخری بینچ پر بیٹھی منی باجی میری نظر پڑی اور میں چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ جی منی باجی، میں نے انہیں مخاطب کیا۔ سدو بیٹھ جاؤ۔ منی باجی نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ان کے سامنے ہٹ کر دوسرے کونے میں بیٹھ گیا۔ سدو، میں کئی دن سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، تم بار بار مردہ کھاتے کے اس کونے کی طرف جاتے ہو۔ منی باجی کی آنکھوں کی پراسرار چمک کا سامنا نہ کرتے ہوئے میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ منی باجی، دراصل بات یہ ہے کہ رات کو کوئی وہاں بیٹھ کر جادو ٹونا کرتا ہے، میں اس کو پکڑنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ آپ کے کاروبار کی بندش کے لیے تو کوئی عمل نہیں کر رہا۔ میں نے بددستور جھکی نگاہوں سے اپنے دل کی بات ان پر عیاں کر دی تھی۔ دیکھو سدو، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، یہ بات تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں میں ہوں، جو رات کو سب سے چھپ کر ایک چلا کاٹ رہی ہوں۔ مجھے منی باجی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پوری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ چند پل خاموشی رہی، پھر وہ بولی، سدو بھائی، میرے نصیب شروع دن سے ہی ایسے چلے آ رہے ہیں۔ فوج سے پہلے ہی ماں باپ گزر گئے، ایک بھائی اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ بھائی بڑی بہن کی شادی کر کے سسرال شفٹ ہو گیا۔ حاجی صاحب نے مجھے سالی کے بجائے بیٹی کا درجہ دیتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بانچے سے شادی کروا دی۔ وہ پرلے درجے کا نکھٹو اور نشے باز نکلا۔ میرے اصرار پر کوئی کام دھندہ کرو، الٹا اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ بعد میرے مراسم شہر کے ایک دکاندار سے بن گئے، جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے میری داستان سنی اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، جس کا تذکرہ میں نے بڑی آپا سے کیا تو انہوں نے حاجی صاحب سے مشورہ کر کے میرا نکاح شفیق سے پڑھوا دیا۔ کچھ ماہ تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، پھر گھر میں جھگڑا اور تانا زنی، الزام تراشیاں شروع ہو گئی۔ ایک دن اس نے بھی طلاق کا اسٹامپ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ تمہارے تعلقات حاجی صاحب سے ہیں۔ میں نے بہت صفائیاں پیش کیں، وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں، مگر اس ظالم نے میری ایک بات نہ سنی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ رو پڑی اور روتے روتے بتایا کہ مجھے یہ چلا گھر میں کام کرنے والی نے اپنے سسر سے، جو کالے علم کا ماہر ہے، لا کر دیا ہے۔ اس کے مکمل ہونے پر میں کچھ بھی کر سکوں گی۔ میں نے کامیاب ہو کر دونوں سابقہ شوہروں سے انتقام لینا ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ تو کب تک یہ سلسلہ مکمل ہوگا؟ میں نے نظریں اٹھاتے ہوئے منی باجی سے پوچھا۔ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، وہ بتا کر بولی۔ بھائی، میں نے تمہیں ایک کام کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ہاں بولیے نا۔ ایک بوتل شراب اور کالے بکرے کا دل، جو کٹا ہوا نہ ہو، جس کے اندر خون موجود ہو، مجھے چاہیے۔ یہ لو 1000 روپے۔ منی باجی نے 1000 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شراب تو مل جائے گی، مگر بکرے کا ثابت دل پوچھ کر جواب دوں گا۔ کہتے میں نے نوٹ پکڑ کر جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے۔ منی باجی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف، اور میں واپس گودام میں آ گیا۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے منی باجی کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ وہ قریب آ کر بولی، یہ سامان مل جائے تو ادھر ہی رکھ دینا کونے میں، جہاں کچرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے میں پھر سے آگے بڑھ گیا۔ شراب کی بوتل تو مجھے کرسچن کالونی سے مل گئی، جبکہ بکرے کے دل کے لیے کوئی قصاب ثابت دینے کی حامی نہیں بھر رہا تھا۔ آخر کار ایک ملازم جو مٹن شاپ پر بکرے چھترے ذبح کر کے تیار کرتا تھا، اس نے 500 روپے کے عوض بند دل دینے کا وعدہ کر لیا، جس کو میں نے 500 روپے ادا کر دیے۔ اس نے دوسرے دن لانے کا کہہ کر میرے گودام میں آ کر دے جاؤں گا۔ دونوں کام مکمل ہو گئے۔ اب میں نے دونوں چیزیں وہاں رکھنی تھیں۔ دوسرے دن حسب وعدہ وہ کالے بکرے کا دل مجھے کھالوں والے گودام میں آ کر دے گیا۔ افسر نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ بکرے کا گوشت منگوایا تھا، پاؤ، پھر والدہ کی یخنی بنا کر دینی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا دوبارہ کام میں لگ گیا۔ دوپہر کو وہ کھانا کھانے چلا گیا تو میں نے شراب کی بوتل اور بکرے کا دل، جو کہ شاپر میں بند تھا،
उठाया और मुर्दा खाते की तरफ चल पड़ा। मुन्नी बाजी की बताई जगह पर दोनों चीज़ें छिपाकर वापस गोदाम में आ गया। वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन आकर मैंने सबसे पहले वो जगह देखी जहाँ बोतल और काले बकरे का दिल छुपाया था। वहाँ दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थीं। मुझे तसल्ली हो गई कि मुन्नी बाजी वो उठा के ले गई हैं और वापस गोदाम में आकर काम में उलझ गया। जिस दिन से मुझे मालूम हुआ था मुन्नी बाजी वहाँ कोई चिल्ला काट रही थी, दिल को तसल्ली सी हो गई थी। अब मेरा ध्यान उधर कम ही जाता था। एक दो बार आमना सामना हुआ मुन्नी बाजी से, लेकिन ना उन्होंने मुझे मुखातिब किया और ना ही मैंने। एक दिन फिर उन्होंने मुझे इशारे से बुलाकर स्टेशन आने का कहा और आगे बढ़ गई। मैं इसी तरह इनके पीछे चलता हुआ स्टेशन पहुंच गया। वो मुझे एक तरफ खड़ी मिल गई। मेरे सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने बड़े प्यार से मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे मुखातिब हुई। जी मुन्नी बाजी, सद्दू भाई एक गुजारिश करना थी आपसे। जी बाजी फरमाइए, मैंने इंकसारी से जवाब दिया। कल मंगल है और आपने मेरे साथ बैठना है। तो मैं सुनकर परेशान हो गया। फिर दिल बड़ा करके बोला, मुन्नी बाजी कोई खतरा तो नहीं? मेरा मतलब आप तो चिल्ला कर रही हैं और मैं। मेरे लहजे का खौफ महसूस करते वो जवाबन बोली, सद्दू भाई कोई खतरा नहीं, बस मेरी मदद करनी है आपने। वो जो चीज़ें आप लाए थे उनकी बारी है कल। मैं जब पढ़ रही होंगी तो आपने दिल के 5 टुकड़े करके शराब नीचे गिरानी है और फिर शराब को आग लगाकर एक एक दिल का टुकड़ा इस आग में फेंकना है और बस मैं आपको इस काम के 2000 रुपये दूँगी। ये रखो। उन्होंने अपने पर्स से 2000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में दे दिए। वापस आकर मैं काम करने के दौरान यही सोचता रहा कि वो औरत ज़ात होकर रात की तारीकी में मुर्दा खाते में बैठकर चिल्ला कशी करती है तो तुम मर्द होकर डर रहे हो। फिर मैं सोच सोच कर हलकान होता रहा। फिर मंगल की रात मुन्नी बाजी के पास बैठने का फ़ैसला कर ही लिया। शाम को फारिग होकर मैं घर आया और आते वक्त बड़ी सी एक छुरी भी गोदाम से लेता आया किसी बुरे लम्हे के लिए। जब घर वाले सोने के लिए अपनी अपनी चारपाई पहुंच गए तो मैं चुपके से उठा, छुरी को ज़ेरे जामा करते अपनी चारपाई छोड़कर बैठक से बाहर निकल आया। जिस जगह का मैंने सोचा था वो खेतों की जानब वाला था। गंदा नाला क्रॉस करके मैं बचता बचाता दीवार तक पहुंच गया। एक जगह दीवार की ऊंचाई कदरे कम थी। मैं इस पर हाथ जमाते दूसरी तरफ उतर गया। दीवार के साए के साथ साथ रेंगता हुआ मैं इस कोने में पहुंच गया जहां मुन्नी बाजी ने ईंटें जोड़कर बैठने की जगह बनाई हुई थी, मगर अभी तक मुन्नी बाजी वहां नहीं पहुंची थी। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। अंधेरे में मुझे मुन्नी बाजी बड़े एहतियाती अंदाज में मुर्दा खाते की तरफ आती दिखाई दी। मैंने उनको और उन्होंने मुझे देख लिया था। आ गए सद्दू भाई? जी मुन्नी बाजी, मैंने करीब आते हुए जवाब दिया। इनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर बैग था जो उन्होंने इस छोटे से चबूतरे पर रखा और इसमें से एक सुर्ख रंग का बड़ा सा चकोर कपड़े का टुकड़ा निकाला जिसकी तह खोलते ही काफूर की तल्ख बू मेरे नाक में घुसी। वो कपड़ा इस जगह डालकर मुन्नी बाजी इस पर बैठ गई और मुझे भी करीब बैठने का इशारा किया। मैं भी चंद फुट दूर ज़मीन पर बैठ गया। उन्होंने शापर से मेरी लाई शराब की बोतल और इसी शापर में लिपटा बकरे का दिल भी निकाल कर मेरे सामने रख दिया और मुखातिब हुई, सद्दू भाई आपको याद है ना जो आपने करना है? जी मुन्नी बाजी, मैंने उनकी बताई हुई तरकीब दोहराई। पता नहीं क्या बात थी कि मेरे वजूद से खौफ नामी एहसास सिरे से ही ख़त्म हो चुका था। मुन्नी बाजी ने छोटी सी छुरी निकालकर मेरे और अपने गिर्द एक दायरा खींच दिया और सफ़ेद मोमबत्तियाँ तरतीब से रखते हुए इनको जला दिया। अब मोमबत्तियों के थरकते शोलों के दरमियान मुन्नी बाजी, जो खुद भी स्याह कपड़ों में मलबूस थीं, कोई अजीब मखलूक लग रही थीं। मुँह में कोई मंतर पड़ने लगी। मैंने हाथ लगाकर अपने साथ लाई छुरी को महसूस किया और मुन्नी बाजी के इशारे का मुंतज़िर हो गया। मुंह में पड़ते पड़ते एकदम वो बुड़बुड़ाने लगी जैसे किसी को बुला रही हूँ। यकदम मोमबत्तियों की मदम रोशनी के दायरे में एक खौफनाक शक्ल का साया सा उभरा और मुन्नी बाजी से मुखातिब हुआ। क्यों परेशान किया है हमें? क्या चाहती हो? मारे खौफ के मैं थर थर काँप रहा था, मगर वो दोनों मुझसे बेनियाज एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। मुन्नी बाजी ने हाथ के इशारे से मुझे अपना काम करने का काशन दिया। मैंने फ़ौरन वो बदबू मारता बकरे का दिल निकालकर छुरी से 5 टुकड़े किए,
پھر بوتل سے شراب زمین پر انڈیل کر ماچس کی تیلی جلاتے اس پر پھینکی۔ شراب تیز اور اچھی تھی، فوراً ہی بھڑک اٹھی اور میں نے ایک ایک کر کے دل کے ٹکڑوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ گندی بدبو جو جلتے دل کے گوشت سے اٹھ رہی تھی اور گہرا سیاہ دھواں بھی۔ وہ سایہ جو موم بتیوں کی لو میں تھرک رہا تھا ایک دم اس دھوئیں میں آ گیا۔ اب وہ سائے سے بدل کر مکروہ شکل میں سامنے تھا۔ مجھے وہ یا تو دیکھ نہیں رہا تھا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ منی باجی سے ہی مخاطب تھا۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ گھرا کر بولا۔ تمہاری حاضری اور اپنے کام۔ ایک نوزائیدہ بچے کا دل نکال کر یہی عمل کرنا ہوگا تمہیں، مگر اکیلے میں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ کل ہر حال میں، ورنہ۔ اتنا کہتے ہی وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ اب تم جاؤ، مجھے تھوڑی دیر اور بیٹھنا ہے یہاں۔ منی باجی نے چھری کی مدد سے کچھ پڑھا اور میرے گرد کھینچا دائرہ ختم کر دیا۔ میں کوئی سوال جواب کیے بغیر گولی کی طرح وہاں سے اٹھا اور گرتا پڑتا دیوار پھلانگ کر کھیتوں اور گندے نالے کو پیچھے چھوڑتا مردہ کھاتے کی حدود سے نکل کر گھر کی طرف دوڑا۔ گھر پہنچ کر جب میں اپنے بستر پر گرا تو ایک ہی بات ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ چھوٹے سے بچے کا دل، جو اسی طرح جیسے کالے بکرے کا دل شراب کی آگ میں بھونا تھا، اب بچے کا دل بھی نکال کر وہ ایسا ہی کرے گی، مگر بچہ لائے گی کہاں سے؟ جب تک مجھے نیند نہ آئی میرے دل اور ذہن میں خوف اور آنے والے حالات گردش کر رہے تھے۔ صبح جب میں گودام آیا تو چمڑا منڈی کی پرانی جھگیوں میں، جہاں باغے کے جو حرام حلال کتے بلے گیدڑ مردار سب کھا جاتے تھے، شور مچا ہوا تھا کہ رات کو کوئی نامعلوم بلا 3-4 ماہ کا بچہ ماں کے ساتھ لیٹا اٹھا لے کر گئی ہے اور اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے منی باجی کی کرتوت کا پتہ چل گیا کہ رات کو وہ مرتار کھاتے میں کیوں رکھ گئی تھی۔ جھگیوں پر صرف گھاس پھوس کی چھتیں یا پرانے کپڑے ڈال کر صرف سایہ ہی کیا جاتا تھا، ورنہ چاروں جانب سے اوپن۔ بس بد نصیب ماں کے ساتھ لیٹے بچے کو منی باجی اچک کر لے گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا اس صفاک عورت نے مار ڈالا تھا۔ میں ڈرتا ہوا اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ رات بھر جادو ٹونے میں شریک رہا۔ بس اب صرف ایک ہی فیصلہ تھا میرے پاس کہ رات کو میں منی باجی کو وہ چلا نہ کرنے دوں۔ جیسا کہ وہ تقریباً سب کچھ حاصل کر چکی تھی، سارا دن میرا پریشانی میں گزرا کہ دن ڈھلے اور رات ہو اور میں مردار کھاتے میں پہنچ جاؤں۔ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انتہائی تھا۔ ایسی صفاک اور بدبخت عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا، جو ایسی شیطانی قوت کو اپنے قابو میں کر کے چاہے کچھ بھی کر ڈالے۔ اس کے دونوں سابقہ شوہروں کی موت تو پکی تھی۔ میں نے بڑی چھری کو خوب تیز کر رکھا تھا اور رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کر چمڑا منڈی کی طرف چل پڑا۔ دیوار پھلانگتے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منی باجی کے پاس شیطانی طاقت بھی دیکھ چکا تھا اور جس مقصد کو لے کر میں مردہ کھاتے آیا تھا، اگر اسے ذرا برابر بھی شبہ ہو گیا تو میری موت بھی یقینی ہو جائے گی۔ مگر میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ڈنگروں کی ہڈیوں کے پیچھے دبک گیا۔ میری نظر اس رستے پر تھی جدھر سے منی باجی اس روز مردہ کھاتے کی طرف سے اس جگہ آئی تھی، جہاں بیٹھ کر وہ شیطانی چلا کچی کرتی تھی۔ وہ رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ بدبو اور مچھروں نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ رہائشی حصے کی طرف سے سیاہ چادر میں لپٹا انسانی وجود مردہ کھاتے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی گو کہ بڑی کم تھی، مگر منی باجی کو میں پہچان گیا تھا۔ وہ سیدھی اس چبوترے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا اور میرا فاصلہ برائے نام ہی تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ اس نے چادر کے اندر چھپا بچہ نکالا جو حرکت کر رہا تھا، مگر اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ اپنے ساتھ لائی چھری پر مضبوط ہو گئے۔ اس نے موم بتیاں روشن کی اور کپڑے میں لپٹا بچہ نکال کر اس دائرے کے اندر رکھا۔ بچہ شاید بھوکا پیاسا تھا، جو صرف برائے نام ہی حرکت کر رہا تھا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگی۔ چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے بلند کی اور بچے کے جسم میں اتارنے ہی والی تھی کہ میں برق رفتاری سے ہڈیوں کے ڈھیر کی اوٹ سے نکلا اور منی باجی کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، میرا چھری والا ہاتھ اس کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ دوسرا وار اس کے دل والے حصے پر کیا اور وہ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے ہی ٹھنڈی ہو گئی۔
میں بچے کی طرف متوجہ ہوا جس کے منہ پر سختی سے ٹیپ چسپا تھی، جس کو میں نے ہٹایا تو اس کے منہ سے کمزور سی کراہ نکلی۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور تقریباً بھاگتا ہوا رہائشی حصے کی طرف آ گیا اور زور زور سے گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ پر حاجی صاحب اور دوسرے لوگ آ گئے۔ میں نے منی باجی کے قتل کرنے اور بچے کو بچانے کے بارے میں بتایا۔ حاجی صاحب نے بچہ میرے ہاتھ سے لے کر اندر کسی خاتون کے سپرد کیا اور ایمرجنسی لائٹ لی۔ وہ لوگ منی باجی کی لاش کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بس یہ سب کہنے کے بعد سدھو بابا پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا سکون اس کے مطمئن ضمیر کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے زیادہ کھریدنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ اس قدر جان لیوا اور شفاف سچائی نے میرے اندر بھی خوف کی ایک لہر سی جگا دی تھی۔ میں اپنے خوف پر قابو پاتا واپسی کے سفر پر گامزن تھا۔ نئی کہانی، نئی سچائی کو بے باک کرنے کے لیے میں نے اپنے قدم تیز کر دیے تھے۔